ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حضرات محترم، یہ آیات ایسے وقت میں اتری تھی کہ جب مسلمان احد کے میدان میں زخموں سے چور اور بہت سے ساتھیوں کی شہادتوں کے بعد ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تھے. ایسے حالات میں جن کے دلوں میں نفاق تھا، وہ ایسے موقع کی تاڑ میں انہیں تانا دنی کر رہے تھے. جس طرح پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے یہ بات آئے ہیں کہ جو پیچھے بیٹھنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے بھائی ہم سے نہ جاتے تو آج یہ قتل نہ ہوتے. تو اللہ نے انہیں تو اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ جب تمہاری موت آئے گی تو بچ کے دکھانا پھر. اور یہاں اللہ رب العزت ایک طرف تو اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہاری یہ سوچ غلط ہے کہ وہ قتل ہو کے مظلوم ہے یا ان کا حال تم سے برا ہے. بلکہ تیسری طرف معاملہ یہ تھا کہ وہ شہداء جو احد کے اندر شہید ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی پوٹوں میں ڈال کے اپنی جنت میں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں ہیں، اللہ نے ان پہ بٹھایا اور وہ جنت کے باغات کے پھل کھا رہے ہیں اور اس کی نہروں سے پانی پی رہے ہیں. اور ان شہداء کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اللہ سے ایک بات کہی، اے ہمارے مالک و خالق، آپ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے کیا ہمارے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں پتہ چل سکتا ہے کہ آج ہم کن حالات میں ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ضرور میں انہیں بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتار کے ایک طرف منافقین کا منہ بند کیا، دوسری طرف مسلمانوں کو تسلی دی اور تیسری طرف ان جن کے متعلق وہ غمزدہ تھے ان کے حالات کو بیان کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تم میں سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں وہ مر گئے. یہاں کیا وہ زندہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہے، لیکن پیچھے ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں دوسرے بارے میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ اس معاملے میں غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہداء جو ہے جس طرح عام انسان زندگی جیتا ہے اس طرح وہ زندہ ہے دنیا میں، اور ان کے زوم کے مطابق ان کی ارواح دنیا میں پھرتی ہے اور لوگوں کے فائدے اور نقصان کا مالک بنتی ہیں. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ حرف آخر ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں ڈال کے جنت میں انہیں چھوڑا ہوا ہے. ان کا تعلق دنیا کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اگر دنیا کے ساتھ تعلق ہوتا تو شہداء کی وراثت تقسیم کیوں ہوتی؟ ان کے اہل خانہ کو کیوں ان کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ
بعض لوگ بعض آیات کے متعلق دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. حقیقتاً ایسا نہیں ہے. ان کی زندگی کیا ہے، کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون. تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے. اور نبی کریم نے اس کے متعلق تھوڑی سی بات فرما دی. پھر اللہ کہتے ہیں تم غم زدہ نہ ہو. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. وہ بہت زیادہ خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہوا ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ تھا وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اللہ کی نظروں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ اپنے کسی مخالف کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا. تو دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی اگر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، چھڑی کتنی جگہ میں رکھی جاتی ہے، کسی کو جنت کے اندر مل جائے، دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے وہ چھڑی کی رکھنے کی جگہ جنت میں وہ دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، دنیا سے زیادہ بہتر ہے. تو جنہیں ساری جنت میں پھرنا اور پھل کھانا اور ان کی جنت کی نہروں سے پانی پینا، بلکہ سورۃ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے. ایک دودھ کی، ایک شراب کی، ایک شہد کی اور ایک پانی کی. کہا یہ جنت میں 4 نہریں ہیں. اور پھر فرمایا اس کا شہد جو ہے عسل مصفا کرسٹل ہے. شاید آپ نے خوبانی کا کبھی شہد دیکھا ہو. عام شہد جو ہے یہ پلاہٹ پہ ہوتا ہے، زرد رنگ میں ہوتا ہے. جو خوبانی کا شہد ہے یہ بالکل وائٹ کرسٹل پانی کی طرح ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اچھے ذائقے والا جو ہے وہ خوبانی کا شہد ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں ایک شہد ہے جو کرسٹل ہے، اس کی اتنی خوبصورت ذائقہ اور خوشبو ہے. جو اللہ کی جنت کا شہد ہوگا وہ کیسا ہوگا. شراب کے متعلق کہا کہ وہ نہ تو سر کو درد کرے گی، نہ سر چکرائے گا، نہ نشہ کرے گا، بلکہ ایک عجیب سا سرور ملے گا. اور دودھ ایسا ہے جو کبھی اس کے اندر تغیر نہیں آئے گا. آپ دیکھیں یہ گرمیوں کے دن ہیں، آپ چند گھنٹے دودھ کو باہر رکھ دیں، وہ فریج میں نہیں ہے تو خراب ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نہروں کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا. اور اسی طرح خوبصورت پانی، آپ دیکھیں جو پانی یہ فلٹر کیا ہوتا ہے، جس کے اندر سے ساری چیزوں ذروں کو نکال دیا جاتا ہے، اس پانی کا ذائقہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی حج اور عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جب وہاں وہ زمزم پیتے ہیں، یہاں 2-4 گلاس پانی اکٹھے پی لینا تو پیٹ کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے. لیکن وہ زمزم اتنا کرسٹل پانی ہے، اتنا صاف شفاف پانی ہے، وہ جتنا مرضی پی لیں. بلکہ آپ کھانا کھا کے جائیں، برننگ ہو رہی ہے آپ کو، آپ حرم میں جاتے ہی وہ پانی پیئیں گے تو آپ کا سارا سینے کی جلن دور ہو جائے گی، پیٹ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی اللہ نے عجیب چیز رکھی. اگر دنیا کے اندر ایک پانی اتنا خوبصورت ہے، اتنا بہترین ہے، تو اللہ کی جنت کے پانی کیسے ہوں. تو وہ ساری ان جنتوں کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. پھر فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ان کے پیچھے ان کے عزیز و اقارب، اگر باپ ہے تو ان کی اولاد، بھائی ہے تو ان کے بھائی، بیٹے ہیں تو ان کے والدین، انہیں بھی بشارت دے دو. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، انہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری محنت کا بھی اللہ تمہیں ثمرہ عطا کرے گا.
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ ایمانداروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مومن آدمی وہ صرف نیکی کا سوچ لینا کرے نہیں، صرف سوچے کہ میں فلاں اچھا کام کروں گا، اللہ اس کی سوچ پہ اس کا اجر لکھ لیتے ہیں۔ جب وہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اسے 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کر دو، اور اس کی اگر نیت بہت اچھی ہے تو وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جتنا چاہتا ہے اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے دے۔ تو یہ جان کا اللہ کے راستے میں چلے جانا، زخموں کا آ جانا، تکلیفوں میں مبتلا ہو جانا، یہ کوئی بدقسمتی کی علامت نہیں، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے کہ اللہ کسی کو دنیا میں اپنے نام پہ کوئی زخم لگا دے، کوئی تکلیف دے دے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ اللہ کے نام پہ اگر آئے تو اس کے لیے آخرت میں خیر، خوش قسمتی کی علامت بن جاتا ہے۔ آج مسلمان اپنی ہر بات پہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جو صحیح مسلمان ہیں، جو عقیدہ توحید پہ قائم ہے، جو شرک سے بچتا ہے، اس کے لیے دنیا کا کوئی کام خیر سے خالی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اسے خوشی ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اگر اس پہ تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ دونوں حالتوں میں مومن آدمی جو ہے اسے کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا ایماندار بنائے تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو حاصل کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔